آج ہم استنبول کے بالکل مرکز میں موجود ایک ایسی شاندار عمارت کی بات کر رہے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، سلطان احمد مسجد یعنی کہ نیلی مسجد۔ جی ہاں، یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ عثمانی تاریخ، ان کی عظمت اور ان کے فن تعمیر کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے کافی مواد ہے، تاریخی حوالے ہیں، اس کی تعمیر اور ڈیزائن پر مضامین ہیں اور ثقافتی اہمیت پر بھی بات ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سب ذرائع سے جو اہم باتیں ہیں، جو دلچسپ پہلو ہیں، وہ سامنے لائیں۔ تاکہ اس مشہور زمانہ مسجد کی ایک مکمل تصویر ہمارے سامنے آ سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی اچھا، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے سلطان احمد اول سے۔ سال تھا 1609 جب انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ جی، اور یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو کچھ آپ کہہ لیں فوجی میدان میں کامیابیاں نہیں مل رہی تھیں، خاص طور پر وہ زتوات وطروق کا معاہدہ ہوا تھا۔ ہاں، جس میں عثمانیوں کو یورپی طاقتوں سے برابری کی سطح پر بات کرنی پڑی تھی پہلی بار۔ بالکل، تو کہا جاتا ہے کہ سلطان یہ مسجد بنا کر ایک تو سلطنت کا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتے تھے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور ان کی ایک بڑی خواہش یہ بھی تھی نا کہ آیا صوفیہ کے بالکل پاس ایک ایسی مسجد ہو جو اس سے بھی زیادہ شاندار لگے۔ جی ہاں، بالکل، آیا صوفیہ سے بڑھ کر۔ اس بڑے کام کے لیے پھر انہوں نے معمار صدفکار محمد آغا کو چنا۔ اچھا، یہ وہی جو مشہور معمار سنان کے شاگرد تھے؟ جی وہی، ان کا کام تھا کہ وہ عثمانی اور بازنطینی دونوں طرز تعمیر کے بہترین پہلو لے کر ایک نیا شاہکار بنائیں۔ مطلب صرف نقل نہیں بلکہ اس پر سبقت لے جانے کی کوشش۔ بالکل، ایک شعوری کوشش تھی یہ، عثمانی طاقت اور ثقافت کا ایک اظہار تھا یہ۔ لیکن یہ شروع سے ہی تھوڑا متنازع بھی رہا معاملہ۔ جی، ایک تو بڑا اعتراض یہ ہوا کہ سلطان احمد نے کوئی بڑی جنگ تو جیتی نہیں تھی، تو پھر مسجد کی تعمیر شاہی خزانے سے کیوں؟ صحیح، علماء کا خیال تھا کہ ایسی بڑی مساجد جنگ میں جیتے ہوئے مال غنیمت سے بننی چاہیے، عوام کے پیسے سے نہیں۔ چور قصہ ہے، اس وقت صرف مکہ میں مسجد الحرام کے 6 مینار تھے۔ جی، تو روایت یہ ہے، اب اللہ بہتر جانے، کہ سلطان نے سونے کے یعنی آلٹن میناروں کا کہا تھا۔ لیکن معمار نے سننے میں غلطی کی اور آلتی یعنی 6 مینار بنا دیے۔ ہاں، اب یہ واقعی غلط فہمی تھی یا جان بوجھ کر، کہنا مشکل ہے، لیکن جب اس پر بہت تنقید ہوئی کہ یہ تو حرم شریف کی ایک طرح سے بے ادبی ہے، تو پھر سلطان نے مکہ کی مسجد میں 7واں مینار بنوا دیا۔ جی، اس طرح مسئلے کا حل نکالا گیا۔ واقعی تاریخ میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ اچھا، اور وہ داخلی دروازے پر ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے۔ جی ہاں، وہ بھی ایک خاص علامت ہے۔ صرف سلطان کو اجازت تھی کہ وہ گھوڑے پر مسجد کے صحن تک آ سکے۔ لیکن اس زنجیر کی وجہ سے انہیں بھی اندر آتے ہوئے سر جھکانا پڑتا تھا۔ بالکل، یعنی حاکم وقت بھی خدا کے سامنے سر جھکائے، عاجزی کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ اب ذرا اس کے فن تعمیر پر بات کریں۔ یہ کلاسک عثمانی انداز ہے، لیکن آیا صوفیہ کے اثرات بھی نظر آتے ہیں؟ جی بالکل نظر آتے ہیں، خاص طور پر گنبدوں کے ڈیزائن میں۔ یہ کلاسیکی عثمانی طرز کا بہترین نمونہ ہے، جس میں بازنطینی عناصر شامل ہیں۔ اس کا صحن بہت وسیع ہے، کسی بھی دوسری عثمانی مسجد سے بڑا۔ اور صحن کے اطراف میں وہ راہداریاں ہیں جن پر چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ جی، رواق کہتے ہیں انہیں، ستونوں پر کھڑی راہداریاں جن پر 30 چھوٹے گنبد ہیں۔ اور مسجد کا اندرونی حصہ تو وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ وہ بڑا مرکزی گنبد، ہاں، جو تقریباً 23.5 میٹر چوڑا اور 43 میٹر اونچا ہے، وہ 4 بہت بڑے ستونوں پر کھڑا ہے، جنہیں ہاتھی کے پاؤں بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس کے نیچے پھر چھوٹے گنبد اور آدھے گنبد ہیں جو ایک تسلسل کا احساس دیتے ہیں، جیسے کوئی آبشار ہو۔ اور یہ سب مل کر ایک بہت ہی وسیع اور پرشکوہ احساس پیدا کرتا ہے۔ یقیناً، اور اس اندرونی حصے کی اصل پہچان، وہ نیلا رنگ جو اسے ملا ہے، وہ ہے 20,000 سے زیادہ ازنک ٹائلیں۔ ہاتھ سے بنی ہوئی ٹائلیں۔ جی ہاں، ہاتھ سے بنی ہوئی۔ یہ اپنی خاص کوارٹز بیس اور ان پر بنے گہرے نیلے، فیروزی اور سفید رنگوں کے پھولوں اور ڈیزائنز کے لیے مشہور ہیں۔ اور ان ٹائلوں کا نیلا رنگ ہی غالب ہے، اسی لیے نیلی مسجد کہلاتی ہے۔ بالکل، کہتے ہیں 50 سے زیادہ مختلف ڈیزائن ہیں ان ٹائلوں پر۔ خاص طور پر اگر آپ شمالی دیوار کی اوپر والی گیلری دیکھیں تو وہاں بہترین نمونے ملتے ہیں۔
یہ بھی سنا ہے کہ سلطان کو یہ ٹائلیں اتنی پسند تھی کہ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ جب تک مسجد کا کام مکمل نہ ہو ازنیک کے کارخانے کہیں اور کے لیے ٹائلیں نہیں بنائیں گے۔ جی، یہ بات بھی مشہور ہے۔ وہ کام جلد مکمل کروانا چاہتے تھے اور بہترین ٹائلیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ دیواروں پر خطاطی بھی کمال کی ہے۔ سید قاسم غباری کی خطاطی، قرآنی آیات، جی، اور سنگ مرمر کا محراب اور منبر بھی بہت خوبصورت ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اتنی بڑی عمارت کی دیکھ بھال بھی ہوئی ہوگی۔ جی ہاں، کئی بار مرمت ہوئی ہے۔ 19ویں صدی میں اندرونی رنگ و روغن کو بہتر کیا گیا۔ پھر 1934 سے 1952 تک بھی ایک بڑی بحالی ہوئی۔ اور ابھی حال ہی میں بھی تو ایک بہت بڑا کام مکمل ہوا ہے۔ جی، 2018 سے شروع ہو کر اپریل 2023 میں مکمل ہوا ہے۔ ایک بہت جامع بحالی تھی۔ اچھا، 2013 میں یہ بھی پتا چلا تھا کہ ایک مینار تھوڑا جھک گیا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ بات تھی کہ شمال مغربی مینار وقت کے ساتھ ساتھ تقریباً 5 سینٹی میٹر ایک طرف جھک گیا تھا، تو اس کی بھی مرمت کی گئی۔ آج بھی یہ مسجد فعال ہے، یعنی نماز ہوتی ہے وہاں؟ جی بالکل، 5 وقت نماز ہوتی ہے، اور یہ استنبول آنے والے سیاحوں کے لیے ایک اہم ترین مقام بھی ہے۔ یونیسکو عالمی ثقافتی وراثت بھی ہے۔ اس کی عالمی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ پوپ بینیڈکٹ 16ویں نے 2006 میں اور پھر پوپ فرانسس نے 2014 میں یہاں کا دورہ کیا تھا۔ جی، اور انہوں نے وہاں کچھ وقت خاموش عبادت میں بھی گزارا۔ تو بلا شبہ نیلی مسجد صرف پتھر اور ٹائلیں نہیں ہیں، اور ان کی گہری روحانی وابستگی کی ایک زندہ علامت ہے۔ آیا صوفیہ کے سامنے کھڑی اس سے جیسے ایک مکالمہ کر رہی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نیلی مسجد ایک عمارت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک سلطان کا خواب ہے، فن تعمیر کی معراج ہے، اور ایک ایسا روحانی مرکز ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ اس کی وہ خاص نیلی ٹائلیں، وہ 6 مینار اور آیا صوفیہ سے مقابلے کی وہ تاریخی کوشش، یہ سب مل کر اسے استنبول کے دل میں ایک منفرد مقام دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ واقعی ایک قابل غور بات ہے کہ کیسے ایک عمارت صدیوں تک لوگوں کو نہ صرف اپنی ظاہری خوبصورتی سے متاثر کرتی ہے، بلکہ اپنی تعمیر کے پیچھے چھپی ہوئی تاریخ، وہ تنازعات، وہ عزائم، ان سب کی وجہ سے بھی اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ اور یہ سوال شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ اس ایک مسجد کی تعمیر نے استنبول شہر کے منظر نامے کو، اس کی پہچان کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل دیا۔